اسی سلسلے میں چیف منسٹر نے کہا کہ ریاست کی تقسیم ہو کر 8 سال کا عرصہ ہو گیا، لیکن آج بھی ہمیں منقسم ریاست آندھرا پردیش کے ساتھ ملازمین کی تقسیم اور دیگر کئی مسائل میں تنازع چل رہا ہے۔ ریاستی اسمبلی میں سرکاری جائیدادوں پر تقررات کا اعلان کرنے کے بعد خطاب کرتے ہوئے چیف منسٹر نے کہا کہ پڑوسی ریاست آندھرا پردیش ہر معاملے میں تنازع پیدا کر رہی ہے۔ انہوں نے تعجب کا اظہار کیا کہ حیدرآباد میں موجود بعض اداروں اور کارپوریشنز کے اثاثوں پر بھی آندھرا پردیش حکومت حصہ مانگ رہی ہے، جو معنی خیز ہے۔ چیف منسٹر نے کہا کہ نظام دور حکومت میں موسیٰ ندی میں بڑی طغیانی آئی تھی، جس کے بعد اس وقت کے نظام حکمران نے مشہور انجینئر وشویشوریا سے حیدرآباد کو طغیانی سے محفوظ رکھنے کے لیے تجاویز طلب کی تھی، جس پر انجینئر وشویشوریا نے نظام حکمرانوں کو شہر حیدرآباد میں 2 بڑے ذخائر آب تعمیر کرنے کا مشورہ دیا، جس پر گنڈی پیٹ اور حمایت ساگر تعمیر کیا گیا۔ اس تجویز سے کافی متاثر ہو کر اس وقت کے نظام نے انجینئر وشویشوریا کے اعزاز میں اننت گری کے قریب ایک مقام پر انہیں زہرانے کا اہتمام کیا تھا۔ دوران زہرانہ انجینئر وشویشوریا نے حیدرآباد اسٹیٹ میں زراعت کے شعبے کو فروغ دینے کے لیے ایگریکلچر یونیورسٹی کے قیام کا بھی مشورہ دیا تھا، جس پر فوری اثر کے ساتھ اس وقت کے نظام نے ایگریکلچر یونیورسٹی کے لیے 5000 ایکڑ اراضی مختص کرنے کا فرمان جاری کیا۔ چیف منسٹر نے بتایا کہ اب آندھرا پردیش حکومت ایگریکلچر یونیورسٹی میں بھی اپنا حصہ مانگ رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ عثمانیہ یونیورسٹی کی اراضی پر تاناکے میں تعمیر کیے گئے RTC ہاسپٹل میں بھی آندھرا پردیش حکومت اپنا حصہ مانگ رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہر معاملے میں آندھرا پردیش کے ساتھ تنازع چل رہا ہے اور مرکزی حکومت دونوں ریاستوں کے درمیان پائے جانے والے تنازعات کو ختم کرنے کے لیے کوئی دلچسپی نہیں دکھا رہی ہے۔